میرے مصطفیٰ نے مدینے کو پسند فرمایا، مدینے میں قیام کر لیا۔ اب مدینے کے میدان سے دعوت اسلام کا سلسلہ شروع کیا۔ اب مدینے سے اسلام پروان چڑھنے لگا۔ مدینے میں کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ نے دعوت اسلام دی، کچھ مسلمان ہوئے، کچھ اور داخل اسلام ہوئے۔ اب وہ وقت بھی آ گیا کہ مدینے میں ہر چہار جانب مسلمان 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 اور مسلمان، پھر مسلمان اور مسلمان ہی مسلمان نظر آنے لگے۔ مدینے میں ہر چہار جانب اسلام 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 اور اسلام، پھر اسلام اور اسلامی اسلام نظر آنے لگا۔ تو میرے مصطفیٰ کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ ان مسلمانوں کی عبادت کے لیے کوئی مسجد تعمیر کرنا چاہیے۔ تو مولائے کائنات سے میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، اے علی، میرے ذہن میں ایک مسجد بنانے کا ارادہ ہے، یہ مسجد کیسی ہونی چاہیے، اس کا نقشہ آپ تیار کیجئے۔ مولائے کائنات نے، علی مرتضیٰ نے، شیر خدا نے ایک نقشہ تیار کیا اور چند ایام میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اس نقشے پر ایک مسجد بن کر تیار ہو گئی۔ اب اس مسجد شریف کا نام مسجد نبوی شریف رکھا گیا۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت مولائے کائنات سے، علی مرتضیٰ سے سوال ہوا تھا، اے علی، تم نے ایسی خوبصورت مسجد کا نقشہ کیسے بنا لیا؟ تو مولائے کائنات کا جواب سنو کہ میں نے اس مسجد کا نقشہ بیت المعمور کی مسجد کے نقشے پر تیار کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم و باوقار علماء ملت اسلامیہ، بانیان جلسہ، حاضرین بزم، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج کے اس تنظیم المسلمین 22 کے سالانہ دستار فضیلت کے موقع پر عرس نوری میں دور و دراز سے تشریف لانے والے جملہ حضرات، آج کے طلباء، کل کے حفاظ و علماء، ممبر شریف پر رونق افروز جملہ علماء اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سلام کرنا ہے سنت اور سلام کا جواب دینا ہے واجب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ کیا اب 22 میں 2 مرتبہ سلام کرنا پڑے گا؟ تب بمشکل 1 مرتبہ لوگ سوچ کر جواب دیں گے۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ سے تنظیم المسلمین کے لیے تعاون کی اپیل کی گئی، آپ لوگوں نے خوب اپنے حساب سے دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس دیے کو قبول فرمائے، آمین۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدت و محبت کا اظہار اس والہانہ انداز سے فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، واہ،
लिल्लाह الحمد, मैं दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह। और फिर फाजिले बरेलवी फरमाते हैं कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। क्या कहने हैं, वाह वाह। और फिर फाजिले बरेलवी ने फैसला कर दिया, फरमाते कि खाक हो जाएं अदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। वाह वाह वाह। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, ये आपके इस इलाके का बड़ा अजीम इजलास तंजीमुल मुस्लिमीन के सालाना दस्तार और उर्स है नूरी व तहसीनी व कलीमी के मौके पर हम और आप सब यहाँ जमा हुए हैं। अल्लाह ताला हमारा और आपका सबका यहाँ जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। आकाए कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दौर में मक्का शरीफ में मुतवल्लिद हुए कि जब बेराह रवी का दौरा था, इंसान इंसानियत के मिजाज को नहीं समझता था, भाई भाई के खून का प्यासा हो चुका था, माँ बहन बेटी का कोई तमीज नहीं था। ऐसी बेराह रवी के आलम में रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन को मबूस फरमाया। उसने हमें तौहीद की दावत दी, उसने हमें हक़ की दावत दी। उसने हमसे फरमाया कि उस अकेले खुदा के साथ किसी को शरीक न बनाएं, 365 माबूदाने बातिल की परस्तिश छोड़ दें, उस अकेले खुदा के सामने सजदारेज हो जाएं। मेरे मुस्तफ़ा ने हक़ का पैगाम दिया, इस्लाम का पैगाम दिया, रुबूबियत का पैगाम दिया, उलूहियत का पैगाम दिया, वहदानियत का पैगाम दिया। मक्के के मैदान से मेरे मुस्तफ़ा ने गलगले इस्लाम बुलंद फरमा दिया। अब एक वो वक्त भी आ गया मक्का शरीफ में कि पूरा मक्का में हर चार जानिब मुसलमान 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 और मुसलमान, फिर मुसलमान और मुसलमान ही मुसलमान नजर आने लगे। मक्का की सरजमीन पर हर चार जानिब इस्लाम 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 और इस्लाम, फिर इस्लाम और इस्लाम ही इस्लाम नजर आने लगा। जब खूब इस्लाम फैल गया मक्के की सरजमीन पर, तो बागियाने इस्लाम, दुश्मनाने इस्लाम मुत्तहिद हुई और इन्होंने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए। अल्लाह का हुक्म आ गया, हिजरत फरमाइए। मेरे मुस्तफ़ा ने अपने वतन से हिजरत फरमाई। कहाँ जा रहे हैं? यसरफ की सरजमीन पर जा रहे हैं। यसरफ की सरजमीन पर मेरे मुस्तफ़ा ने कदम रख दिया तो यसरफ की तकदीर को बदल दिया। यसरफ ना रहा, जो बीमारियों का घर था अब वो बीमारियों का घर यसरफ ना रहा, यसरफ की तकदीर बदल गई। मुस्तफ़ा मक्के से यसरफ में आए, यसरफ मदीना हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मुस्तफ़ा का कदम नाज जब यसरफ की सरजमीन पर पड़ जाए तो यसरफ की तकदीर को बदलता चला जाए। मुस्तफ़ा जब यसरफ में आए तो यसरफ को मदीना बनाए। मुस्तफ़ा जब यसरफ में आए तो यसरफ मदीना हो जाए। खुदा की कसम, मुस्तफ़ा जब मोमिन के सीने में आए तो मोमिन का सीना भी मदीना हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मशाइख़े अहले सुन्नत, फैज़ाने बरेली शरीफ, हुजूर ताजुस सुन्ना। मेरे मुस्तफ़ा ने मदीने को पसंद फरमाया, मदीने में क़याम कर लिया। अब मदीने के मैदान से दावत इस्लाम का सिलसिला शुरू किया। अब मदीने से इस्लाम परवान चढ़ने लगा। मदीने में खड़े होकर मेरे मुस्तफ़ा ने दावत इस्लाम दी। कुछ मुसलमान हुए,
کچھ اور داخل اسلام ہوئے۔ اب وہ وقت بھی آ گیا کہ مدینے میں ہر چہار جانب مسلمان 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 اور مسلمان، پھر مسلمان اور مسلمان ہی مسلمان نظر آنے لگے۔ مدینے میں ہر چہار جانب اسلام 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 اور اسلام، پھر اسلام اور اسلامی اسلام نظر آنے لگا۔ تو میرے مصطفیٰ کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ ان مسلمانوں کی عبادت کے لیے کوئی مسجد تعمیر کرنا چاہیے۔ تو مولائے کائنات سے میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، اے علی، میرے ذہن میں ایک مسجد بنانے کا ارادہ ہے، یہ مسجد کیسی ہونی چاہیے اس کا نقشہ آپ تیار کیجئے۔ مولائے کائنات نے، علی مرتضیٰ نے، شیر خدا نے ایک نقشہ تیار کیا اور چند ایام میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اس نقشے پر ایک مسجد بن کر تیار ہو گئی۔ اب اس مسجد شریف کا نام مسجد نبوی شریف رکھا گیا۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت مولائے کائنات سے علی مرتضیٰ سے سوال ہوا تھا، اے علی، تم نے ایسی خوبصورت مسجد کا نقشہ کیسے بنا لیا؟ تو مولائے کائنات کا جواب سنو کہ میں نے اس مسجد کا نقشہ بیت المعمور کی مسجد کے نقشے پر تیار کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آسمان دنیا پر بیت المعمور کی مسجد کے نقشے پر اس مسجد کا نقشہ تیار کیا ہے۔ تو اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مولائے کائنات کا مقام یہ ہے، منصب یہ ہے، علم و فضل و کمال یہ ہے، آپ کی روحانیت و نورانیت کا عالم یہ ہے کہ بیٹھے ہیں مدینے میں اور آسمان دنیا پر بیت المعمور کی مسجد کے نقشے پر مسجد نبوی کا نقشہ تیار کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کی عبادت کے لیے مسجد بن گئی۔ اب میرے مصطفیٰ کے ذہن مبارک میں ایک خیال پیدا ہوا کہ ان مسلمانوں کی ایجوکیشن کے لیے، ان مسلمانوں کی تعلیم کے لیے، ان مسلمانوں کی لٹریسی کے لیے، ان مسلمانوں کو تعلیم دینے کے لیے کوئی مدرسہ بھی قائم کرنا چاہیے، کوئی دارالعلوم بھی قائم کرنا چاہیے، کوئی تنظیم بھی بنانا چاہیے، کوئی مکتب بھی بنانا چاہیے، کوئی اسکول بھی قائم کرنا چاہیے، کوئی کالج بھی قائم کرنا چاہیے، کوئی یونیورسٹی بھی قائم کرنا چاہیے۔ میرے مصطفیٰ کے ذہن مبارک میں بس خیال پیدا ہوا اور میرے مصطفیٰ نے اپنے کاشانہ اقدس کے سامنے ایک بڑے چبوترے پر ایک اسکول قائم کیا، ایک کالج قائم کیا، ایک محمدی یونیورسٹی کی بنیاد رکھ دی، ایک مدرسہ قائم کیا، ایک جامعہ قائم کیا، ایک دارالعلوم قائم کیا۔ میرے مصطفیٰ نے مدرسہ قائم کر دیا، جامعہ قائم کر دیا، دارالعلوم قائم کر دیا۔ رجب کا مہینہ گزر گیا، کوئی اسٹوڈنٹ میرے مصطفیٰ کے دارالعلوم میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ رجب کا مہینہ گزرتا چلا گیا، کوئی طالب علم نہیں آیا۔ شعبان کا مہینہ آ گیا، کوئی طالب علم نہیں آیا۔ 5 شعبان گزر گیا، کوئی طالب علم نہیں۔ 15 شعبان گزر گیا، کوئی طالب علم نہیں۔ 20 شعبان گزر گیا، کوئی اسٹوڈنٹ نہیں۔ 25 شعبان گزر گیا، کوئی طالب علم رسول اللہ کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے نام نہیں لکھوا رہا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ بھی آ گیا، 5 رمضان گزر گیا، کوئی طالب علم نہیں آیا۔ 10 رمضان بھی گزر گیا، کوئی اسٹوڈنٹس میرے مصطفیٰ کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے اپنا نام نہیں لکھوا رہا ہے۔ 15 شعبان آ گیا، 15 رمضان آ گیا، 20 رمضان گزر گیا، 22 رمضان بھی گزر گیا، 25 رمضان بھی گزر گیا۔ مدرسہ کھل گیا ہے، دارالعلوم کھل گیا ہے، جامعہ کھل گیا ہے، علم حاصل کرو کا پیغام دے دیا ہے، تعلیم حاصل کرو کا پیغام دے دیا ہے، مگر دارالعلوم بھی تو قائم ہو چکا ہے۔ رمضان کا مہینہ گزرتا چلا جا رہا ہے، 28 رمضان بھی گزر گیا، 29 رمضان بھی گزر گیا، شوال کا چاند نظر آ گیا، یکم شوال بھی آ گیا، عید کا دن گزر گیا، رسول اللہ کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے کوئی طالب علم آ گیا، اس کی کوئی خوشی کی خبر نہیں آئی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ 5 شوال گزر گیا، 8 شوال گزر گیا، مدرسہ کھلا ہوا ہے، جامعہ کھلا ہوا ہے، دارالعلوم کھلا ہوا ہے، پڑھانے والے موجود ہیں، معلم موجود ہیں، مگر رسول اللہ کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے کوئی متعلم اب تک نہیں آیا ہے۔ 9 شوال بھی گزر گیا، رسول اللہ کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے کوئی طالب علم نہیں آیا، کوئی اسٹوڈنٹ نہیں آیا، کوئی
کوئی متعلم نہیں آیا. جیسے ہی 10 شوال کا سورج طلوع ہوتا ہے, 10 شوال کا سورج نکلا, 10 شوال کا دن آیا, جیسے ہی 10 شوال کا سورج طلوع ہوا, رسول اللہ کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے, رسول اللہ کے مدرسے میں ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے, رسول اللہ کے دارالعلوم میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے, رسول اللہ کے جامعہ میں علم حاصل کرنے کے لیے کچھ طلباء آ گئے, کچھ اسٹوڈنٹ آ گئے, کچھ متعلم آ گئے, اور انہوں نے اپنا نام رسول اللہ کے مدرسے میں لکھوا دیا. لوگوں, اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا مدرسہ تنظیم المسلمین 22 کو دیکھیے, یہ کب کھلتا ہے مولانا؟ 10 شوال کو. جامعہ حنفیہ کب کھلتا ہے؟ 10 شوال کو. جامعہ عربیہ کب کھلتا ہے؟ 10 شوال کو. مبارک پور کا مدرسہ مصباح العلوم کب کھلتا ہے؟ 10 شوال کو. مراد آباد کا مدرسہ جامعہ نعیمیہ کب کھلتا ہے؟ 10 شوال کو. بریلی کا مدرسہ منظر اسلام کب کھلتا ہے؟ 10 شوال کو. جامعۃ الرضا کب کھلتا ہے؟ 10 شوال کو. جامعہ نوریہ کب کھلتا ہے؟ 10 شوال کو. دارالعلوم مظہر اسلام کب کھلتا ہے؟ 10 شوال کو. آپ پورے بہار کے مدرسے ہی نہیں, پورے بنگال ہی کے نہیں, بلکہ پورے ہندوستان میں جتنے مدارس قائم ہیں سب 10 شوال کو کھلتے ہیں, 10 شوال ہی کو مدرسے کھلتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا میں جہاں جہاں مدارس قائم ہیں وہ سب 10 شوال ہی کو کھلتے ہیں. گویا مدارس اسلامیہ کے کھلنے کی تاریخ ہے 10 شوال, اس لیے کہ 10 شوال کو میرے مصطفیٰ کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے کچھ طلباء آئے تھے, 10 شوال کو میرے رسول کے دارالعلوم میں پڑھنے کے لیے کچھ طالب علم آئے تھے. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس تاریخ میں علوم مصطفیٰ کھولا جاتا ہے, جس تاریخ میں علوم مصطفیٰ پڑھایا جاتا ہے, جس تاریخ میں علوم مصطفیٰ کھولا جاتا ہے, اسی تاریخ میں علوم مصطفیٰ پڑھانے والا احمد رضا بریلی میں پیدا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس تاریخ میں علوم مصطفیٰ کھولا جاتا ہے اسی تاریخ میں اور اسی دن میں علوم مصطفیٰ پڑھانے والا احمد رضا بریلی میں پیدا ہو جاتا ہے. مدرسہ کھل گیا, دارالعلوم کھل گیا, جامعہ کھل گیا, اسکول کھل گیا, کالج کھل گیا, محمدی یونیورسٹی کھل گئی. پڑھنے کے لیے طلباء آ گئے, متعلم آ گئے, اسٹوڈنٹ آ گئے. یا اللہ, اب کھلائیں کیا؟ مسئلہ اب کھانے کا آ گیا. مدارس میں, اسکولز میں اکثر مسئلہ کھانے کا کھڑا ہو جاتا ہے. وہاں بھی مسئلہ کھانے کا آ گیا کہ دارالاقامہ قائم نہیں کیا, بورڈنگ بنایا نہیں, کوئی کچن بنایا نہیں, کوئی باورچی خانہ بنایا نہیں, کوئی کک رکھا نہیں. کھانا کون پکائے گا؟ کھانے کا مسئلہ آ گیا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کے مدرسے کے طلباء کے کھانے کی جاگیر انصار مدینہ نے اپنے گھر میں لگا لی. کسی انصار مدینہ نے رسول اللہ کے مدرسے کے ایک طالب علم کے کھانے کی جاگیر اپنے گھر میں لگائی. کسی انصار مدینہ نے رسول اللہ کے مدرسے کے 2 طلباء کے کھانے کی جاگیریں اپنے گھر میں لگا لی. میرے مصطفیٰ نے بھی اپنے مدرسے کے طلباء کے کھانے کی جاگیریں اپنے گھر میں لگا لی. تو اے لوگوں, مدارس اسلامیہ کے طلباء کے کھانے کی جاگیر اپنے گھر میں لگا لینا یہ سنت صحابہ بھی ہے, سنت مصطفیٰ بھی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, دارالعلوم تنظیم المسلمین, حضور تاج السنہ حضرت علامہ مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ صدیقی. نعرہ تکبیر. بہت عمدہ.
آئیے مفتی صاحب یہ علاقے کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مناظر ہیں، بہت بڑے مناظر اہل سنت ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. آمین آمین. اور یہ دین و سنیت کا اور مسلک کی بڑی خدمت کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کی خدمات دینی کو قبول فرمائے. چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے اور تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں ہے، وہ کھانے کا انتظام تو ہو گیا. کھانے کا جب انتظام ہو گیا تو درسگاہ تو لگنا چاہیے. تو طلباء تو پڑھنے کے لیے آ ہی گئے، اب درسگاہ لگنی چاہیے. درسگاہ لگ گئی. درسگاہ جب لگی طلباء پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے. پڑھانے والے معلم موجود ہیں، مدرس موجود ہیں، متعلم موجود ہیں، تلامذہ موجود ہیں، مگر سامنے جو میز ہے اس پر کوئی کتاب نہیں ہے. کتاب خالی ہے. پڑھائیں کیا؟ پڑھنے کے لیے آ گئے. میرے مصطفیٰ نے پیغام دیا تھا روئے زمین پر سب سے پہلے روئے زمین پر علم حاصل کرو کا پیغام دینے والے کا نام ہے محمد الرسول اللہ. جس ذات نے سب سے پہلے پیغام دیا تھا کہ علم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، ایجوکیشن حاصل کرو، الٹریٹ مت رہو، لٹریسی حاصل کرو. جس مقدس ذات نے سب سے پہلے پیغام دیا تھا اس مقدس ذات کا نام ہے محمد الرسول اللہ. تو اے لوگو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم اس نبی کی امتی ہو، تم اس نبی کے ماننے چاہنے والے ہو.